سجدے کی مقدار، لمبا سجدہ کرنے کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ سارے گناہ کہاں رکھ دیے جاتے ہیں؟ کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں، یعنی وہ نیچے آتا ہے تو گناہ بھی گر جاتے ہیں، بشرطے کہ صحیح کیا جائے۔ براء ابن عازب کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے آپ کے رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ کے بیٹھنے کی مقدار برابر ہوتی۔ پیچھے گزر چکی ہے بات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کا قیام لمبا ہوتا تو آپ رکوع اور سجود بھی لمبا کرتے، اور جب قیام خفیف کرتے تو رکوع اور سجود میں بھی تخفیف کرتے۔ اس طرح لمبی نماز یا چھوٹی ہونے میں تمام ارکان برابر ہوتے، یعنی یہ نہیں کہ قیام تو بہت لمبا اور رکوع جلدی جلدی 3 دفعہ کہہ کے اٹھ گئے، پھر رکوع بھی لمبا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے حرم میں آخری جو قیام ہوتے ہیں آخری عشرے کے، اس میں اسی طرح ہوتا ہے کہ رکوع بھی کافی لمبے ہوتے، اتنے تو نہیں ہوتے جتنا قیام ہوتا ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت کافی لمبا ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ رکوع اور سجود کی مقدار قیام کی مقدار کے برابر ہوتی، بلکہ مجموعی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس مقدار کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی نماز کے ارکان میں تناسب ہوتا، ٹھیک ہے، بیلنس ہوتا، یعنی کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سب ارکان تقریباً برابر ہوتے سوائے قیام اور قعود کے کہ وہ کچھ لمبے ہوتے، یعنی قیام اور تشہد جو ہے یہ لمبا اور باقی رکوع اور سجدہ برابر کا اور جلسہ اور قومہ ایک جتنا۔ کوئی وجہ پیش آنے پر نماز میں طویل سجدہ کرنا، یعنی ہر نماز میں نہیں، بعض اوقات کسی وجہ سے ایک سجدہ زیادہ لمبا کر دینا، وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ماؤں کے لیے بہت دلچسپ بات ہے یہ۔ عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور بچے کو نیچے اتار دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے، کمر پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ سجدے میں تھے۔ میں دوبارہ اپنے سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا یا آپ کو کوئی وحی آنے لگی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی میں ڈالوں اور فوراً اتار دوں حتیٰ کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے۔ سبحان اللہ، کتنی کیئر ہے، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی۔ یہ ہے حقوق العباد، ٹھہراؤ ہے۔ اسی سے تو بچے بھی ٹھہراؤ سیکھتے ہیں نا۔ جب ماں باپ ہر وقت جلدی مچائے ہوئے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی وہ جلد بازی آ جاتی ہے، وہ ہمارے ہی تو عکس ہو جاتے ہیں پھر۔ یعنی بڑے سے بڑے موقع پر نا کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ سامنے والا جلدی مچا بھی رہا تو اس وقت بھی آپ آرام میں آ جائیں، وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی سکون میں آ جائے گا۔ میں نے اپنے بچوں کو آہستہ بولنے کی عادت کس طرح سکھائی، خصوصاً ماں باپ کے سامنے، کہ ذرا سا وہ آواز اونچا کرنے لگتے تو میں وسپر کرنے لگتی، یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ چپ ہو جاؤ، آہستہ بولو، یہ کہنے کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ خود ہی بھی چیخ رہے ہیں تو وہ ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم نے آہستہ کرنا ہے، لیکن اگر آپ برابر کا بولتے رہے تو وہ کبھی بھی آہستہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر جب ان کو ایک دفعہ چیخنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ جس سے بات کرتے چیخ چلا کے اور بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں۔ یاد رکھیے 99% مسائل جو ہے نا انسان کی زندگی میں زبان سے شروع ہوتے ہیں، زبان سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ کنٹرول میں آ جائے نا تو جنت کی بھی ضمانت ہے۔ اور جب ایک دفعہ زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا وہ واپس نہیں آتی۔ جتنا کوئی کہے معاف کر دو، کوئی کہے میں نے معاف کر دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ زخم جو ہے نا کہیں پھر ہرے ہوتے رہتے ہیں، وہ زخم مندمل ہوتے نہیں ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے ہی کنٹرول کر لے اور پہلے ہی دھیان رکھے۔ نفل نماز کا سجدہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اس رات سورۃ البقرہ شروع کر دی تو میں نے کہا آپ 100 آیات پہ رکوع فرمائیں گے، پھر آگے چلے، میں نے کہا آپ سورت کو 2 رکعتوں میں پورا کر لیں گے، پھر آگے چلے، میں نے دل میں کہا آپ ایک پوری سورت پہ رکوع کریں گے، پھر سورۃ نساء شروع کر دی، پھر آل عمران شروع کر دی،
اور ترتیل کے ساتھ خوبی سے پڑھا. پھر آپ نے سجدہ بھی کیا اور آپ کے قیام کے برابر لمبا تھا، خوب لمبا سجدہ، لیکن یہ نفلی نماز میں. تو اس لیے آپ دیکھیں ائمہ کرام مساجد میں جو نماز پڑھاتے ہیں وہ ایسی پڑھاتے ہیں کہ جو سب کے لیے آسان ہو، خفیف نماز پڑھاتے ہیں. اور ہم نے خفیف کو ہی اصلی بنا لیا ہے. اور گھر میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے نفل پڑھنے کی تو اور جلدی پڑھتے ہیں کہ نفل ہی تو ہے، نفل کو نفل کہہ کے جلدی کر لیتے ہیں. کبھی کبھی لمبا بھی، کبھی اپنے لیے بھی وقت نکالیں. یہ اپنے رب کی عبادت جو ہے نا، یہ اپنا وقت ہے. ہم اس میں بھی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ کام، اس کا یہ کام، اس کا یہ کام. سجدے کے دیگر احکام، زمین پر سجدہ کرنا، پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے، سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور کرتے. یعنی کھڑے کھڑے سجدہ نہیں ہوگا الا یہ کہ میدان جنگ میں ہو آپ. کپڑا پھیلا کر زمین پر سجدہ کرنا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم گرمی کی شدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں کہ خالی زمین پر سجدہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں نہیں جائے نماز کوئی اگر شروع بھی کر دے تو حتیٰ کہ کارپیٹ میں بھی شروع کر دے اس کے آگے بھی جائے نمازیں بچھانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ سادہ کارپیٹ زیادہ بہتر ہے بنسبت رنگ برنگی جائے نمازوں کے. اور بعض اوقات وہ الجھتی رہتی ہیں اور پھر کبھی الٹی ہوگی، کبھی سیدھی ہو گئی، کبھی بل پڑ گئے، پھر نماز میں ہی اس کو سیدھا کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے نماز میں خلل آتا ہے. نماز ایسی جگہ پڑھیں جہاں کم سے کم موومنٹ ہو. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام روئے زمین پر سجدہ کرنا جائز ہے، بس پاک ہو. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام یا امتوں پر مجھے 4 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. فرمایا مجھے تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا. روئے زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی تیمم مٹی سے. چنانچہ میری امت پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہی اس کی مسجد ہے اور وہی اس کی طہارت کے لیے مٹی موجود ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا. اور 1 ماہ کی مسافت پر روب کے ذریعے میری مدد کی گئی جو میرے دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، آگ کھا جاتی تھی اس کو آ کر. حتیٰ کہ مٹی اور پانی والی زمین پر سجدہ کرنا، کیچڑ والی جگہ پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، گیلی زمین پہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، بارش ہو چکی ہو، گیلا گھاس ہو، اس پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف میں تھا وہ اپنی جائے اعتکاف میں واپس چلا جائے، اس لیے کہ میں نے اس رات خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں خود پانی اور مٹی میں سجدہ کرتا ہوں. یعنی کہ بارش ہوگی نا اعتکاف میں، تو آپ نے کہا اپنے اعتکاف میں چلے جاؤ. اصل میں مسجد نبی جو تھی وہ تنکوں وغیرہ سے بنی ہوئی تھی، تو اس میں ایسی پکی چھت نہیں تھی کہ بارش روکتی، بارش ٹپک جاتی تھی. جب آپ اپنے معتکف میں واپس چلے گئے تو ایک بادل نمودار ہوا اور خوب بارش ہوئی. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیا ہے. اسی دن کے آخری حصے میں بادل آیا. چونکہ مسجد کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اس لیے میں نے آپ کی ناک اور پیشانی پر پانی اور مٹی کے نشانات دیکھے. ابو سعید سے مروی ہے کہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 21ویں رات کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا. تو یہ اصل میں آپ کو لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی. جائے نماز پہ سجدہ کرنا، کیا جائے نماز بچھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ پھر جب ساری زمین پہ سجدے کی بات آئی تو پھر جائے نماز کے اوپر وہ مشکل کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. وکان یصلی علی الخمرۃ، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چھوٹے مصلے پر نماز پڑھتے تھے. وہ پہلے ہمارے یہاں بھی ہوتے تھے نا کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے مصلے، اب تک یہ روایت ہے، صفیں بھی بنی ہوتی ہیں اور مصلے بھی بنے ہوتے ہیں. انس بن مالک سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دعوت دی جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا. آپ نے اس سے کچھ تناول فرمایا، پھر فرمانے لگے کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹائی کو اٹھایا جو کثرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی، اسے پانی سے دھویا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے. میں نے اور ایک یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی، یعنی 2 لوگ تھے، اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی دادی جو تھی وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہو گئی، ہم 2 تھے اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے.
یعنی نماز بھی پڑھی، کھانا بھی کھایا. لکڑی یا تکیے پر سجدے کی ممانعت. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک بیمار آدمی کی عادت کرنے کے لیے نکلے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. جب اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پہ نماز پڑھ رہا ہے. یعنی لکڑی آگے رکھی ہوئی ہے نماز کے لیے، جیسے میز وغیرہ رکھ لیتے ہیں لوگ یا کرسی کی بازو رکھ لیتے ہیں، اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پہ ٹیکتا ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور اس نے تکیہ پکڑ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو، یعنی تکیے کو. اگر تمہیں زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک، ورنہ اشارے سے نماز پڑھ لو، اور اپنے سجدوں کے لیے اپنے رکوع کی نسبت زیادہ جھکو. یہ اشاروں سے نماز یا کرسی پہ نماز یا بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. یعنی جس کی ہمت ہو جہاں تک جھکنے کی جھک جائے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ورٹیگو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو چکر کی بیماری ہوتی ہے، وہ زمین پہ سر یا نیچے جھکا ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے. تو اب وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ نہیں کریں گے کہ کوئی لکڑی اور رکھ کے تو اس پہ سجدہ کریں گے. وہ جہاں تک سر جاتا ہے آسانی سے، رکوع میں کم اور سجدے میں زیادہ. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور ویسے ہی آپ کے مثلا گھٹنوں میں تکلیف ہے یا پاؤں میں یا کسی جگہ کہ آپ پورا سجدے کی طرف نہیں جا پا رہے، یہ کمزوری اتنی ہو گئی ہے جیسے بہت بوڑھے لوگ، تو وہ پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں. اپنے آگے کوئی اور چیز بچھانے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی تکیہ، نہ گاؤ تکیہ، اور نہ کوئی لکڑی اور نہ کچھ اور. ٹھیک ہے. عمر بن محمد سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم حفص بن عاصم کے پاس ان کی بیماری میں عیادت کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بیان کیا کہ میرے پاس میرے چچا عبداللہ بن عمر داخل ہوئے. کہتے ہیں میں نے اپنے لیے ایک گاؤ تکیہ یعنی سرانہ دوہرا کیا ہوا تھا، اور میں نے اس پہ چٹائی بچھائی ہوئی تھی. یعنی چٹائی کی بھی رسم پوری کر لی اور اس کو اور اونچا بھی کر لیا، اور میں اس پہ سجدہ کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا میرے بھتیجے ایسا نہ کرو، اپنے چہرے کو زمین پہ لگنے دو، اگر اس پہ قدرت نہ ہو تو اپنے سر کے ساتھ اشارے سے نماز پڑھو. یعنی اگر نیچے جھک ہی نہیں سکتے، بعض لوگوں کی کمر کی سرجری ہوتی ہے، کچھ بھی تکلیف، تو پھر کیا کرو، سر کو ہی جھکا لو. ٹھیک ہے. پچھلی روایت میں کیا تھا، یعنی انسان خود سارا جھک جائے جتنا جھک سکتا ہے، اور یہاں کیا ہے، سر کو جھکا لو. ٹھیک ہے. دوران سجدہ کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانعت. دوران سجدہ کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانعت. ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، پیشانی پر، اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اور ہم دوران سجدہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں. مردوں کے لیے تو پھر بھی مشکل کم ہے. عورتوں کے لیے اسکارف میں نماز پڑھنا ایک بڑا جہاد کا کام ہے. جو سجدے میں جاتے اسکارف اتر کے باہر آ جاتے. بعض لوگ پورا سر ننگا ہو جاتا ہے کبھی. تو اس میں کیا بہتر ہے کہ پیچھے سے اسکارف کو پن لگا لیں، پہلے سے لگا لیں تاکہ بار بار آپ کو پیچھے کھینچنا نہ پڑے. سجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قرآن کی قرات سے منع کیا گیا ہے. رکوع میں تو اپنے رب عز و جل کی عظمت بیان کرو، اور سجود میں دعا مانگنے میں خوب زور صرف کرو کہ تمہارے لیے قبول کی جائے گی. یعنی قرآن کی تلاوت نہ کرو بلکہ کیا کرو، صرف دعائیں کرو. سجدے میں قرآنی دعائیں مانگنے کا حکم. برننگ کویسچن، اتنا زیادہ یہ سوال مجھ سے زندگی میں کیا گیا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. شیخ بن باز کہتے ہیں کہ قرآنی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی دعا ہے، وہ تلاوت نہیں آپ کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں وہ آیت دعا کے طور پر. اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ دعا کی نیت سے قرآنی دعاؤں کو مانگیں، نہ کہ قرات کی نیت سے. مثلا یہ دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اگر یہ دعا کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، قرات کی نیت سے نہیں، تو کوئی حرج نہیں. نمازی کو رکوع اور سجود میں قرات سے منع کیا گیا کیونکہ قرات قیام کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن میں موجودہ قرآنی دعا مانگے دعا کی نیت سے تو کوئی حرج نہیں. سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنے کا حکم. کیا ایسا ممکن ہے کہ نماز میں تشہد کے بعد حدیث میں موجود کسی دعا کو غیر عربی زبان میں مانگے، اردو میں مانگے، انگلش میں مانگے؟ اور کیا تشہد کے بعد قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں جو کہ حدیث میں موجود نہ ہو؟ ربی جعلنی تو مانگتے ہیں نا،
لیکن کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، اگر نمازی شخص عربی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے تو اس کے لیے غیر عربی زبان میں مانگنا جائز نہیں. تاہم اگر نمازی کو عربی زبان میں دعا مانگنی نہیں آتی تو پھر وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، البتہ اس دوران عربی زبان میں دعائیں سیکھ لے. یعنی اگر وہ سیکھ رہا ہے اور کچھ ایک بھی دعا نہیں مانگنی آتی تو جیسے وہ پیچھے قرآن نہیں آتا تو تسبیحات پڑھنے کی اجازت ہے، اسی طرح لے. لیکن نماز سے باہر کسی بھی زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے. نماز سے باہر جس مرضی زبان میں دعا مانگے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اپنی مادری زبان میں دعا مانگنے پر دل و دماغ بھی دعا میں حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے، کلوز محسوس کرتے ہیں نا پھر آپ اپنے کہے سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں دعا عربی یا غیر عربی زبان میں مانگنا جائز ہے. نماز کے باہر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کے ارادے اور مقصد کو جانتا ہے. اگر دعا مانگنے والے کی زبان ہی سیدھی نہیں تو اللہ تعالیٰ آوازوں کے شور و غل میں مختلف زبانوں والوں کی الگ الگ ضروریات مانگنے کو بھی جانتا ہے. یعنی اللہ کو سب زبانیں آتی ہیں. 2، تشہد میں قرآنی دعائیں اگرچہ احادیث میں نہ بھی ہوں، یعنی مسنون دعا نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. قرآن و سنت دونوں میں خیر و برکت ہے. یعنی قرآنی دعا بعض اوقات تشہد کے لیے نہیں بتائی گئی، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں قرآنی دعائیں پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا ربنا ہب لنا، تو کوئی بات نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن و سنت دونوں میں خیر ہے. انبیاء کرام اور رسولوں کی دعاؤں کا ہمیں قرآن مجید سے ہی علم ہوتا ہے. حضرت زکریا نے جو دعا مانگی تو وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے ہمیں؟ قرآن سے ہی. اور یہ بات یقینی ہے کہ انبیاء کرام کی دعائیں فصیح و بلیغ اور جامع ہوتی ہیں، تو قرآنی دعائیں زیادہ بہتر ہیں، مسنون دعائیں زیادہ بہتر ہیں بنسبت اس کے کہ اپنی کوئی باتیں شروع کر دیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں سب لوگوں کو چاہیے کہ کتاب و سنت میں آنے والی دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں. قرآنی اور مسنون دعائیں سب کے پاس ہے، وہ کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے. اور خاص طور پر رمضان میں جب لمبے سجدے کرتے ہیں نا تو دعائیں یاد کرنے کے بعد ہر صفحے کی ترتیب یاد کر لیجئے. جیسے 2 رکعت پڑھی آپ نے، یعنی 2 رکعت کے لیے پہلے 2 صفحے اچھے سے دماغ میں بٹھا لیں، کتاب رکھ دیں ایک طرف. 2 رکعت ہو گئی، پھر اس کے بعد اگلی نماز کے لیے پھر ایک نظر ان کو دیکھ کے دماغ میں بٹھا لیں، پھر پڑھ لیں، کیونکہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں آنے والی دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں، کیونکہ ان دعاؤں کی فضیلت، خوبصورتی اور ان کے صراط مستقیم پر ہونے میں کوئی شک نہیں. علماء کرام اور ائمہ دین نے شرعی دعائیں تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بدعتی الفاظ والی دعاؤں کو مسترد کر دیا، اس لیے ان کی بتائی ہوئی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سجدے کی دعائیں، سجدے میں رب کی بڑائی کا اظہار. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سجدہ کیا تو کہا سبحان ربی الاعلی. آپ کے سجدے بھی آپ کے قیام کے قریب لمبے تھے. رب کی عظمت اور تعریف. عقبہ بن عامر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو 3 بار کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور جب سجدہ کرتے تو 3 بار کہتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یعنی خالی سبحان ربی الاعلی بھی کہہ سکتے ہیں اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ بھی کہہ سکتے ہیں. اپنے گناہوں کا اقرار اور بخشش کی درخواست. اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت. رب کی تقدیس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی ہے صحیح مسلم میں. رب کی وحدانیت کا اقرار سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں سجدے میں. پھر اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرنا. جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے لگے تو پھر آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. رکوع میں بھی پڑھتے اور سجدوں میں بھی پڑھتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے فرمایا کرتے تھے. کون سے؟ سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. پھر اللہ کی کبریائی کا اظہار سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. ٹھیک ہے. پھر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ.
پھر اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پھر اسی طرح اپنی تخلیق پہ شکر گزار ہونا. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اور پھر نور ہی نور مانگنا. یہ جو نور والی دعا ہے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وجعل لی نورا یا وجعلنی نورا. استاذہ آپ نے کہا نا کہ ابھی لکڑی پہ نہیں کر سکتے، تو جیسے دبئی کی مسجدوں میں جو نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کے آگے پوری ایک ڈیسک بنی ہوئی ہے کہ اس پر آپ سجدہ کریں. حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف اشارہ کیا جائے، تو کسی اور چیز پر اس نہیں. کے آگے جیسے ڈیسک اور انہوں نے اس کے بعض پہ فوم بھی لگی ہوئی ہے تو اس پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اس پہ نہیں. استاذہ ابھی یہ چھوٹا سا ہمیں پارٹ پتہ چلا تھا کہ سجدے میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، تو بعض اوقات ایسی حاجات یہ آ تو جاتی ہیں. یہ کہاں کہا ہے؟ بس جب آپ دعائیں سیکھ رہی ہوں عربی میں اور آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، جب آپ عربی میں یعنی جس کو سبحان ربی العظیم تک بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، تو اس کی بات کی جا رہی جیسے کوئی نیا مسلمان ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کچھ بھی نہ سیکھیں اور بائی برتھ ہم مسلمان ہوں، بچپن سے ہی ہمیں یہ تسبیحات وغیرہ سکھا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ کسی کو کچھ بھی نہیں آتا جی تو پھر وہ تسبیحات وغیرہ تھوڑی بہت پڑھ کے پھر سجدے میں اپنی دعا مانگ لے. اچھا، اس کا میں یہ مطلب سمجھی کہ آپ کو سجدے کی سب دعائیں آتی ہیں لیکن ایک دم سے ایسی حاجات آ جاتی ہے جو آپ چاہتے ہو کہ فوراً دیکھیے بولو. قرآن و سنت جی. میں ساری حاجتیں کور ہو جاتی ہیں. ٹھیک، ساری کی ساری. جی. ایک اور بات، جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین. تو جب ہم صرف اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. ہم سے زیادہ اللہ ہمارے مسئلے کو جانتا ہے تو درست کر دے گا. جی اساسا بھی جیسے ابھی ہم نے حدیث ہی پڑھی حضرت انس کی کہ جب سپوز جیسے گھر میں امامت اگر کرا رہے ہیں بچے جیسا کرا رہے ہیں تو پیچھے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وی شوڈ بی اسٹینڈنگ بیہائنڈ دا میل اور وی کین اسٹینڈ ود اوور سن اور ہسبینڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بیہائنڈ دا میل ان کے ساتھ ہم نہیں کھڑے سکتے. گھر میں جب پڑے ہوتے ہیں تو چاہے گھر میں پڑھے چاہے کہیں بھی. ان کے بیہائنڈ. اگر صرف دو ہیں تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں گے، بالکل پیچھے نہیں. یعنی اگر تو جیسے آپ ہیں اور آپ کے ہسبینڈ ہیں، صرف اونلی پرسن، پھر ہسبینڈ آگے ہوں گے اور آپ تھوڑا سا بس پیچھے ہوں گے. لیکن ابھی یہ سوال جماعت کی نماز سے ہے. میں نے وہ حدیث پڑھی تھی وہ حضرت انس کی نا، تو اس پہ مجھے ہو رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کی گرینڈ مدر جو ہیں وہ اکیلی کھڑی. جی بالکل، عورت اکیلی پیچھے کھڑی ہوگی، بچے کے ساتھ یا بھائی وغیرہ کے ساتھ نہیں. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قرآنی دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. تو یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. قیام میں قرآن پڑھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ آج میں نے ایک سپارہ ختم کرنا ہے تو کھڑی نہیں ہو سکتی، سجدے میں ہی پڑھ لیتی ہوں آدھا سپارہ. یہ نہیں کرنا. قرآنی دعا تو کر سکتے ہیں. اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت میں، تو اگر ہم بعد میں آئے ہیں اور آگے کی صفیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو مجھے یہ تو پتا ہے کہ درمیان سے صف شروع کرنی ہے. لیکن یہ اگر دوبارہ کوئی آئے تو وہ بائیں طرف کھڑا ہو یا دائیں طرف کھڑا ہو، جہاں مرضی کھڑا ہو جائے، دونوں طرح صحیح. ہمارے آفس میں کوائٹ روم ہے نیچے، اس میں مطلب کوئی بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے اور عام طور پہ نماز کے لیے ہی ہے وہ. تو اکثر وہاں پہ صرف کوئی ایک آدمی ہوتا ہے اور اکثر میں اندر جاتی ہوں. اب دروازہ بند ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اب اگر جماعت کیا ان کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ کر سکتے ہیں یا میں نکل ہی جاؤں وہاں سے؟ نکل ہی جائے. پاکستان میں ہم لوگ گھروں میں بیک ہوم نماز کے لیے لکڑی کے تخت بنائے جاتے تھے. وہ تو اسٹریٹ ہی ہوتے ہیں نا، سیدھے. جی جی. اس سے بہتر زمین پر پڑھنا ہے. لیکن وہ اس لیے کہ بعض اوقات زمین پر پہلے زمانے میں کوئی وہ نہیں ہوتے تھے کارپیٹس وغیرہ، یا ویسے صفائی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، تو لوگ صفائی کی خاطر یا یہ کہ ہر نجاست اور ہر چیز سے الگ ہٹ کر ایک سیکرٹ جگہ رہے تو کوئی حرج نہیں اگر ایسا کوئی بنا ہوا ہے. لیکن زمین پہ کرنا افضل.
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کم سے کم کتنے لوگوں میں جماعت ہو جاتی ہے گھر میں اگر پڑھیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک مرد ہو اور باقی عورتیں ہوں تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے، 2 لوگوں کی بھی جماعت ہو جاتی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.